بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے غصہ۔ غصہ ایک بہت ہی بری عادت ہے۔ 16 قسم کے کیمیکلز انسان کے جسم کے اندر ہیں۔ ان کیمیکلز سے اس کے جذبات اور اس کے احساسات بنتے ہیں، خوشی، غمی اور بہت ساری چیزیں، جس میں سے غصہ بھی ہے۔ تو غصہ آنا ایک نیچرل بات ہے، لیکن غصے کو اپنے اوپر طاری کر لینا یہ غلط ہے۔ غصے کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں جگہ دے دینا یہ ایک اچھی عادت نہیں ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، غصے پر قابو پانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حضرت غالباً حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وضو کر رہے تھے۔ باندی جو نوکرانی اس زمانے میں یہ غلام اور باندیوں کا کنسپٹ تھا، یہ خریدے جاتے تھے۔ باندی ان کو وضو کرا رہی تھی تو اس کے ہاتھ سے لوٹا گرا اور ان کو جا کے لگا اور یہ زخمی ہوئے۔ غصے سے اوپر دیکھا تو اس نے فوراً سے یہ آیت پڑھی وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو قابو کرنے والے۔ تو انہوں نے کہا میں نے غصے پہ قابو پا لیا۔ اس باندی نے اگلی آیت پڑھی وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ انہوں نے کہا باندی میں نے تجھے معاف کیا۔ اس نے اگلی آیت پڑھی وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یعنی کہ جو آپ سے نیکی کرے اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ انہوں نے فرمایا جا تجھے میں نے آزاد کر دیا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ غصہ آتا ہے انسان کو، اور یہ کوئی غیر معمولی چیز نہیں ہے۔ اصل مسئلہ کہاں پہ ہوتا ہے کہ جب انسان غصے کو اپنے اوپر طاری کر لے، جیسے میں نے پہلے بتایا۔ حدیث کا مفہوم ہے لا تغضب، غصہ مت کرو۔ اب اس بارے میں ہمیں کچھ ہدایات دی گئی ہیں کہ جب ہمیں غصہ آئے تو کرنا کیا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب غصہ آئے تمہیں، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، وضو کر لو، پانی پی لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔ اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، جب انسان غصے میں آتا ہے انسان کی عقل اس وقت ختم ہو جاتی ہے، اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو اس وقت جذبات میں اس کو دل کر رہا ہوتا ہے کہ میں اس کو ماروں، اس کے ساتھ لڑائی کروں، اس کو میں گالیاں دوں، لیکن یہ ساری چیز ہم نے کنٹرول کرنی ہے۔ اور غصے کی کیمسٹری یہ ہے کہ یہ صرف 12 منٹ تک آتا ہے۔ صرف غصہ نہیں، کوئی بھی ہمارے جذبات ہیں، خوشی کے ہوں، غمی کے ہوں، وہ 12 منٹ تک انسان کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرتے ہیں۔ اس کے بعد انسان نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور انسان بعد کا غصے میں ایسا کام کر جاتا ہے جو اس کو ساری زندگی کے لیے پچھتاوا لگ جاتا ہے۔ چھوٹی سی بات ہوگی اس پہ لڑائی اور جھگڑا، اس معمولی بات پر اگر لوگ مٹی ڈال دیں نا تو منو مٹی کے نیچے سو جانے سے بہتر ہے۔ چھوٹی سی بات کے اوپر مٹی ڈالنے سے منو مٹی کے نیچے جا کے سونے سے بہتر ہے، اور زندگی سکون میں رہے گی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انسان لڑتا ہے اور دوسروں کو یا خود مارا جاتا ہے یا مر جاتا ہے، اور چھوٹی بات کی وجہ سے کہاں چلا جاتا ہے؟ منو مٹی کے نیچے۔ اور چھوٹی سی بات کے اوپر مٹی ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اگنور کر دیں، اس کو چھوڑ دیں، خیر ہے کوئی بات نہیں، اس نے مجھے گالی دے دی ہے کوئی بات نہیں، خیر ہے، اس نے مجھے برا بھلا کہا کوئی بات نہیں، اس نے مجھے مار رہا ہے کوئی بات نہیں، خیر ہے، میں کمزور ہی صحیح۔ ایسے نا لڑکے آپس میں ایک دوسرے اوہ تو ڈر گیا، وہ کہا ٹھیک ہے یار میں ڈرپوک ہی صحیح ہوں۔ میں آپ کو سمجھداری کی بات بتا رہا ہوں، آگے سے اکڑنا جو ہے نا یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے، نہ ہی کوئی عقل کی بات ہے۔ کوئی کہ تم تو ہو ہی ایسے بیوقوف ہو، کہو میں ٹھیک ہے میں بیوقوف ہی صحیح ہوں، بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد وہ اور کیا کہے گا آپ کو؟ لیکن جب آگے سے وہ بچہ یا بچی آگے سے اس کو جواب دینا میں تمہیں بھی دیکھ لوں گا، میں یہ کر لوں گا، میں فلانے کو بلا لوں گا، میں فلانے کو بلا لوں گا، کیا اس کا کوئی رزلٹ نکلتا ہے؟ اللہ نے ہمیں عقل سمجھ دی ہے۔ لاہور میں ایک بندے نے بائک کو پنکچر لگوایا، 2-3 سال پرانی بات ہے، پنکچر لگوایا، ریٹ کے اوپر لڑائی شروع ہو گئی، 10-20 اس نے زیادہ لے لیے ہوں گے، مانگے ہوں گے، آپس میں لڑائی شروع ہو گئی، میں تجھے دیکھ لوں گا، میں بھی تمہیں دیکھ لوں گا۔ اب یہ بائک والا گھر گیا، پسٹل لے کے آیا، آ گیا، اب آنا ذرا سامنے، انہوں نے کہا ہاں مار گولی، انہوں نے کہا ٹھک ہو گیا، مر گیا۔
اب بتاؤ 10-20 کے لیے وہ ہمیشہ کے لیے جیل میں چلا گیا اور کال کوٹری میں چلا گیا جہاں نہ روشنی ہے نہ ہوا ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے، تنگ سا کمرہ، اسی میں واش روم ہے، اسی میں سونا ہے، اسی میں کھانا ہے، سب کچھ اسی میں، اور پھانسی کی سزا، جب تک پھانسی نہیں چڑھے گا روز جیے گا روز مرے گا۔ اب اس سے کوئی جا کے جیل میں پوچھے ہاں بھائی ہن رام ہے، ہن ٹھنڈ پہ آگی کلیجے ہیں، یقین کریں ایسا ہی ہے۔ تھوڑی سی غلطی انسان کو اتنا بڑا نقصان کر جاتی ہے، انسان سوچتا ہے یار یہ میں نے کیا کیا اس وقت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو مد مقابل کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لے۔ اس لیے بچوں یہ بہت کام کی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارے معاشرے میں روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں کیسز ایسے ہوتے ہیں، کچہری چلے جاؤ، تھانے چلے جاؤ، جدھر دیکھو لڑائی جھگڑا ہوتا۔ اس لیے سمجھداری کا مظاہرہ کریں، عقل سے کام لیں۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی پشاور میں، ایک جیل میں قیدی ہے، اس کے ایک بندہ گیا انٹرویو کر رہا ہے، ماشاءاللہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، بہت زبردست پرسنالٹی اس کی۔ اس نے کہا جی آپ کیسے؟ اس نے کہا جی میں ادھر قتل کیس میں آیا ہوں۔ بھئی آپ نے کیوں قتل کر دیا؟ انہوں نے کہا جی میں سنارے کا کام کرتا ہوں کراچی میں، میں بہت بڑا بزنس مین ہوں کراچی کا، رہنے والا پشاور کا ہوں، میرے بھائیوں نے ادھر زمین پہ قبضہ کر لیا، تو ہم نے آپس میں جرگہ بٹھایا، وہ 2-3 میٹنگز ہوئی ہماری، لیکن اس میں ایک ثالث بھی تھا، ایک مولوی صاحب کو ہم نے کہا ہمارا فیصلہ کرائیں، تو وہ میرے اگینسٹ باتیں کر رہے تھے اور اس کے حق میں مولوی صاحب جا رہے تھے۔ مجھے غصہ آیا، میں نے پسٹل جیب میں تھا نکالا، میں نے ان سب کو ادھر مار دیا، بھائی کو بھی، بھتیجے کو بھی، اور اس مولوی صاحب کو بھی جو فیصلہ کرا رہا تھا۔ اس نے کہا میں نے کہا پھر ادھر بیٹھا ہوں، پھر آپ کیا آپ نے اچھا کام کیا؟ اس نے کہا جی نہیں۔ اس نے کہا اب آپ کو جائیداد مل گئی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اب آپ خوش ہیں؟ اس نے کہا جی میں تو بہت سخت پریشان ہوں، میرے سے غلطی ہو گئی اور بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اب ایسی غلطی کا کوئی مداوع نہیں ہوتا، اپنے سکے بھائی کو مار دیا اور جگہ ادھر کی ادھر ہی۔ ایک بندے نے کسی سیانے سے پوچھا یہ جگہ آپ کی ہے؟ اس نے کہا جگہ میری نہیں ہے، باری میری ہے۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے ان زمینوں کے اوپر ہر دور میں لوگ دعوے کرتے رہے ہیں کہ جگہ میری ہے، لیکن اس کی تھی نہیں۔ آج کا لیکچر غصے پر قابو پانا، سمجھداری کا مظاہرہ کرنا۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں جس کو حکمت دی گئی اس کو وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر سے نوازا گیا۔ ہر بات کو تسلی غور کے ساتھ سنیں اور سوچیں اور آگے تک سوچا کریں، پھر آپ کو فائدہ اور نقصان پتہ چلے گا۔ سمجھداری کا مظاہرہ، بات سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے۔ جب بھی غصہ آئے تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے جو میں نے آپ کو حدیث کے مطابق انسٹرکشن دی ہیں، اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی کرنا ہے اپنی زبان کو بند رکھنا ہے۔ سب سے زیادہ مسئلہ زبان کے ساتھ بگڑتا ہے۔ کہتے ہیں یہ زبان میں ہڈی ہوتی نہیں ہے لیکن یہ ہڈی توڑوا دیتی ہے۔ جب کسی کو برا بھلا کہو گے، اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرو گے تو اس کی آپ کی ہڈیاں توڑے گا کہ نہیں توڑے گا؟ توڑے گا نا۔ اس لیے سمجھداری کا مظاہرہ کیا کریں۔ پڑھے لکھے میں آدمی کا پتہ چلنا چاہیے، اس کے ایکشن سے پتہ چلنا چاہیے، اس کے بات چیت سے پتہ چلنا چاہیے کہ یہ ایک پڑھا لکھا اور سمجھدار انسان ہے، پڑھا لکھا اور اس کا مہذب بات کرنے کا تھا۔ کریں گے کوشش؟ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔